جس نے پیغمبر کی زبان سے بات سن کر جھٹلا دیا وہ کتنا بڑا بدبخت ہے، اور جس نے پیغمبر کی بات کافر کی زبان سے سن لی اور پھر بھی اس نے کہا کہ اگر میرے نبی کی یہ بات ہے تو سچ ہے، وہ کتنا بڑا صدیق ہے۔ اس کو لقب ملا صدیق، پیغمبر کی تصدیق کرنے والا۔ والذی جاء بالصدق، ایک صدق کو لانے والا، وصدق بہ، اور دوسرا صدق کی تصدیق کرنے والا، اولئک هم المتقون، یہ اللہ کے خاص متقی بندے ہیں۔ جس نے جو صدق کو لایا وہ بھی، اور جس نے صدق کی تصدیق کی، دونوں، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی شخصیت، ان کی خدمات، ان کا مرتبہ اور مقام اس عنوان پر کئی جمعے ہو گئے ہم بات چیت کر رہے ہیں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے میں نے گفتگو کو چند عنوان دیے ہیں۔ پہلا عنوان، پہلی بات یہ ہے کہ صدیق کس کو کہتے ہیں، اس کی میں نے تفصیل عرض کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا لقب صرف صدیق نہیں ہے بلکہ آپ صدیق اکبر ہیں، تمام جماعت صدیقین کے سردار ہیں۔ اس کی بھی میں نے توضیح تفصیل کچھ نہ کچھ عرض کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا، اس حوالے سے ایک بات عرض کر کے پھر ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے ہاں کتنا مرتبہ اور مقام ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے، یہ ہے ہماری گفتگو کا عنوان۔ پھر اس سے آگے بھی ایک دو باتیں ہیں کہ صحابہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، پھر صحابہ میں سے خاص طور پر اہل بیت رسول، اہل بیت کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر کا کیا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ عرض کرنا ہے کہ پوری امت مسلمہ 1400 سال سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری امت مسلمہ ایک اجتماعی طور پر کیا موقف رکھتی ہے، امت کے نزدیک ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ یہ ہم نے چند عنوان یہ نشان زد کیے ہیں، ایک ایک عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، ذرا بات کرنے میں سننے میں سہولت ہوتی۔ تو ہمارا آج کا جو عنوان ہے نا، یہ دو باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کرنی ہے۔ ایک بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لقب جو ملا صدیق، یہ کب ملا، یہ القاب جو خاص ان کی شخصیت کی ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی کوئی تاریخ ہوتی ہے، کوئی پس منظر ہوتا ہے کہ کیوں یہ لقب ملا، کب ملا، وہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ ان کو لقب ملا صدیق، صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، پیغمبر کی تصدیق کرنے والا، پیغمبر کی بات کی تصدیق کرنے والا۔ تو یہ لقب ان کو صدیق جو ملا تو کب ملا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے فاروق، فاروق، اور وہ بھی صرف فاروق نہیں ہے، وہ فاروق اعظم ہے، وہ بھی فاروق نہیں اکیلے، فاروق اعظم ہے۔ ان کو فاروق کا لقب کب ملا، وہ کیسے فاروق اعظم بنے؟ اسی طرح سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے ذو النورین، ذو النورین، دو نوروں والا۔ یہ ان کو لقب کیسے ملا، کیوں ملا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو یہ جو القابات ہوتے ہیں نا کسی بھی شخصیت کے، یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے آج کل لوگ کسی کو پیر طریقت، کوئی رہبر شریعت، اور عجیب تماشا یہ ہے کہ کئی لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ان کو کہتے ہیں شیخ القرآن۔
ترجمہ صحیح نہیں جانتے وہ ہوگا شیخ التفسیر مفسر قرآن. یہ لوگوں کا حال ہے. حدیث کا فن نہیں جانتے کہ حدیث کا فن کیا ہے، اس فن کی باریکیاں کیا ہیں، اس فن کی جزیات کیا ہیں. لیکن کیا جی شیخ الحدیث، شیخ الحدیث بھی بن گئے لوگ، شیخ التفسیر بن گئے، جی شیخ المشائخ بن گئے، پیران پیر بن گئے، پیر طریقت بن گئے. پتہ نہیں کیسے بنتے ہیں. ہم نے قرآن بھی حفظ کیا، اچھا حفظ کیا الحمدللہ، اچھا حفظ کیا، اور الحمدللہ ہمیں یاد بھی ہے، شکر الحمدللہ. ہم سناتے بھی ہیں تراویح میں. ہم ابھی تک قاری قرآن نہیں بنے. ترجمہ بھی الحمدللہ ہم جانتے ہیں، تفسیر بھی جانتے ہیں، تفسیر پڑھاتے بھی ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. ہم تو ابھی تک شیخ الحدیث نہیں بنے، شیخ التفسیر نہیں بنے. خدا جانے لوگ کیسے بن جاتے ہیں. اچھا کرتے کراتے بھی کچھ نہیں ہے بن جاتے ہیں. ہم تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا، چلو کوئی دال دلیا کر رہے ہیں، کوئی لگے ہوئے ہیں. کوئی لوگ کرتے کراتے بھی کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ بھئی پگڑی بڑی سٹائل سے باندھ لیتے ہیں. ہمیں وہ سٹائل نہیں آتے پگڑیاں باندھنے کے. چادر بڑی سٹائل سے لے لیتے ہیں، بڑی بنا سوار کے. اور کوئی جبہ کبہ بھی کوئی عمرے پہ گیا کسی مرید نے لا کے دے دیا. ساڈے مرید بھی انج دے نے، سانو کوئی لیا کے بھی نہیں دیندا. کوئی جبہ کبہ کوئی ایسا کوئی قمیص ہمیں کوئی لا کے بھی نہیں دیتا. تو کسی مرید نے لا کے وہ دے دیا تو وہ جناب کالا پیلا سفید جبہ پہن لیا. یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ پیر طریقت، یہ رہبر شریعت، یہ شیخ التفسیر، شیخ المشائخ. کوئی بن گیا ابو حنیفہ وقت. واہ! کسی کو کہتے ہیں جی یہ گنگوہی وقت، شاہ ولی اللہ، وقت کا شاہ ولی اللہ بن گیا. کوئی امام غزالی بن گیا، کوئی امام راضی بن گیا. اسی اتھے دے اتھے مولوی صاحب، بس چھوٹے جے مولوی صاحب. خیر، تو یہ باتیں ہیں کہ بھئی جو صحابہ میں جو لقب ہے نا وہ ایسے ہی نہیں مل گئے جیسے ہم کسی کو پیر طریقت بنا دیتے ہیں. ایسے نہیں. سیدنا فاروق اعظم ان کو لقب ملا فاروق اعظم. عثمان کو لقب ملا ذوالنورین. اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب ملا حیدر کرار. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. ایسے نہیں لقب مل گئے. اس کا کوئی پس منظر ہے، کوئی پیچھے کوئی تاریخ ہے، کوئی بات ہے. آج کل تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے. تو وہ اشتہاروں پہ میں دیکھتا ہوں لکھا ہوتا ہے استاد المناظرین، مناظر اعظم. خدا جانے یار کیسے بن جاتے ہو. خیر، اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کیا. حضور کی ایک بیٹی جن کا نام تھا جناب رقیہ رضی اللہ عنہا. حضور نے رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان کے ساتھ. داماد بن گیا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا چیچک کے مرض سے بیمار ہو گئیں اور پھر اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکی، فوت ہو گئیں. جب فوت ہو گئیں عثمان بھی غمگین ہے کہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رشتہ دامادی والا وہ باقی نہیں رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی غمگین ہے کہ ہماری ایک بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک اور بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اس کا حضرت عثمان کے ساتھ نکاح کر دیا. دامادی کا رشتہ دوبارہ آپ نے جوڑ لیا. تو اب یہ دو بیٹیاں، اور بیٹی کو عربی لوگ کہتے ہیں نور العین، یعنی میری آنکھوں کا نور.
یہ بیٹیاں آنکھوں کا نور ہوتی ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو نور عین، دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو لقب ملا ذوالنورین، دو نوروں والا. کیا لقب ملا؟ دو نوروں والا. اس طرح لقب ملتے ہیں. اچھا، ذوالنورین بھی ان کا لقب ہے، ذوالہجرتین بھی ان کا لقب ہے. دو نوروں والا، دو ہجرتوں والا. دو دفعہ ہجرت کی حضرت عثمان نے. پہلی دفعہ ہجرت کی مکہ سے، اپنی بیوی بھی ساتھ، جناب رقیہ، ان کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے اور ہجرت کی اور حبشہ چلے گئے. اس وقت لوگ ہجرت کر کے حبشہ جاتے تھے. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت تک اندازہ یہ ہوتا تھا کہ شاید اللہ کے نبی ہجرت کریں گے تو کہاں جائیں گے. تو جس کا جہاں اندازہ ہوتا شاید حبشہ جائیں گے تو حبشہ جاتے تھے لوگ. حضرت جعفر طیار، حضرت علی کا بھائی، وہ بھی حبشہ چلا گیا. حضرت عثمان بھی اپنی بیوی کو لے کر حبشہ چلے گئے. پھر جب حبشے والوں کو اطلاع ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اب مکہ سے مدینہ آ گئے، تو انہوں نے کہا ہمارا مقصد تو حضور کے ساتھ رہنا ہے. وطن بدلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر سکیں. تو حبشہ سے پھر دوبارہ ہجرت کی، اس وطن کو چھوڑا، پھر مدینے آئے. تو ان لوگوں کو جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ذوالہجرتین. تو عثمان کون ہے؟ ذوالنورین، ذوالہجرتین. پھر اسی طرح حضرت عثمان کا لقب ہے جامع القرآن. قرآن پاک کو نشر کرنا، جمع کرنا، اور قرآن پاک کو تمام بلاد اسلامیہ کے اندر انہوں نے شائع کیا، تو ان کا لقب ہے جامع القرآن. تو یہ کوئی خدمات ہیں پھر لقب ملتے ہیں، ایسے نہیں مل جاتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. دروازے پر آ کر کسی نے دستک دی، دروازہ بجایا، تشریف لے گئے باہر. دو آدمی کھڑے، ایک یہودی ہے، مدینے کا کوئی یہودی ہے، یہودی بھی مدینے میں رہتے تھے آپ جانتے، اور ایک مسلمان ہے. وہ جو مسلمان تھا نا، وہ مسلمان بھی وہ 2 نمبر مسلمان، 2 نمبر مال بھی ہوتا ہے نا، ہاں 2 نمبر، جن کے متعلق قرآن پاک میں صورت منافقون آ گئی کہ یہ کچھ منافق لوگ ہیں، بنے پھرتے ہیں مسلمان لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتے. من یقول آمنا باللہ، کہتے ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ مومن نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کے ساتھ بھی فراڈ اور دھوکہ، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی فراڈ اور دھوکہ کرتے ہیں. ایمان نہیں لائے تو تھے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نام لکھواتے تھے. تو 2 بندے کھڑے ہیں، ایک مسلمان اور دوسرا یہودی. جی کام ہے جی حضرت آپ سے، ہمارا تھوڑا سا آپس کا تنازع ہے، آپ فیصلہ کر دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے. بڑے بڑے فیصلے حضور کے پاس آتے، اور اس میں سے بعض فیصلے حضور عمر کے سپرد کر دیتے کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ. بعض دفعہ لوگ سیدھے حضرت عمر کے پاس چلے جاتے کہ حضور کو کیا تکلیف دینی ہے، آپ کی اجازت سے یہ فیصلے کرتے ہیں تو چلو ان سے کروا لیں. فیصلے کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی لوگ آتے تھے، فیصلے کرواتے تھے. اجی ہمارا آپس میں کچھ تھوڑا سا تنازع ہے، آپ فیصلہ کر دیں.
کہا ٹھیک ہے، کیا بات ہے؟ وہ جو مسلمان تھا اس نے اپنی بات بتائی، اور وہ جو یہودی تھا اس نے کہا جی اس کی تو آپ نے کچھ بات سن لی ہے، باقی میری بات سننے سے پہلے میں ایک اور بات نہ آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنا یہ معاملہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جو تمہارے پیغمبر ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، ہم ان کے پاس ہو آئے ہیں، ہم اپنا معاملہ ان کے پاس لے کے گئے تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہودی کہنے لگا کہ انہوں نے، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اچھا بھائی فیصلہ کر دیا انہوں نے، تو میرے پاس کیوں آ گئے؟ پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی ہائی کورٹ سے فارغ ہو کر سپریم کورٹ میں چلے جاؤ، سپریم کورٹ سے فارغ ہو کر پھر تو نیچے نا سول کورٹ میں نہیں نا آیا جاتا۔ وہ خدا کے بندے وہاں سے اللہ کے نبی سے فیصلہ ہو گیا، اب میرے پاس کیوں آ گئے؟ تو وہ یہودی کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو مطمئن ہوں میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں سچا ہوں، لیکن یہ جو تمہارا مسلمان بھائی ہے نا، یہ مجھے زبردستی کھینچ کے لے آیا کہ چلو ایک دفعہ عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں، چلو ایک دفعہ عمر سے بھی فیصلہ کروا لیں، دیکھیں تو صحیح عمر کیا کہتا ہے، ان سے بھی فیصلہ کروا لیں۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ فیصلہ تو ہو گیا، جھوٹا تھا، یہودی سچا تھا، چاہے یہودی ہے لیکن سچا ہے، فیصلہ تو سچے کے حق میں ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر ذرا کافر کو دیکھ کے تھوڑا سا غصہ ہو جاتا ہے۔ عمر کی تو ایک شان ہے نا، اشداء علی الکفار، کافر کو دیکھ کر سخت ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ تو جب دیکھے گا یار ہمارا یہ مسلمان بھائی ہے، یہ یہودی ہے، یہودی کا جھگڑا مسلمان کے ساتھ، تو ان کی وہ اسلامی غیرت کی رگ پھڑکے گی اور اس کو یہودی پر غصہ آ جائے گا، تو وہ پھر کیا کرے گا؟ شاید فیصلہ میرے حق میں کر دے یہودی کے خلاف۔ یہ تھا اس کا خیال، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ لیکن یہودی کیا کہتا ہے؟ بھائی فیصلہ تمہارے نبی نے کر دیا، اب کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہیں۔ بھائی یہ بار بار مجھے کہتے ہیں نہیں، ایک باری عمر کول چلیے، ایک باری عمر کول بھی چلیے، ایک باری یہ مجھے کھینچ کے لایا، ہاں بھئی ایسے بات ہے؟ اس نے کہا جی ایسے بات ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہو، ادھر تھوڑا ٹھہرو، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ بات دونوں کی سن لی، کہا میں کرتا ہوں فیصلہ۔ اندر تشریف لے گئے، تلوار پکڑ کر لائے، اس کو صاف صوف کر کے تیز کر کے، اور باہر تشریف لائے، اور وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اس کی گردن اڑا دی، تلوار مار کے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہ جس کو نبی پاک کے فیصلے پر اعتماد نہیں، وہ عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں عمر کا، جو نبی پاک کے بعد بھی کسی اور فیصلے کی انتظار کرتا ہے یا کسی اور کی ضرورت سمجھتا ہے، اور وہ عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، تو عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے اس کا خاندان، اس کی برادری والے اکٹھے ہو کر حضرت نبی پاک کے پاس آئے کہ عمر نے ہمارا بندہ ناجائز قتل کر دیا، ہمیں قصاص لے کر دیا جائے، عمر نے بندہ مار دیا، تلوار سے سر قلم کر دیا، ہمیں قصاص لے کر دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ عمر نے جو فیصلہ کیا یہی فیصلہ ہے، یہ صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اور کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جو آپ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو اور پورا پورا آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، دل و جان سے قبول نہ کرے، وہ مومن نہیں۔ تو یہ جو ایسے ہی جھوٹا موٹا ایمان کا دعویٰ کرنے والا تھا وہ تھا ہی نہیں مومن، تو پھر عمر نے جو کیا صحیح کیا۔ اس وقت حضرت عمر کو لقب ملا فاروق اعظم۔ کیا لقب ملا؟ فاروق، فرق کرنے والا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، تم اس کو دیکھ لو۔ سیدنا حضرت عمر کو یہ فاروق ہے، یہ جہاں کھڑا ہوگا وہ حق ہے اور جہاں یہ نہیں ہوگا وہ حق نہیں ہے۔ لقب ان کا بن گیا فاروق اعظم۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو صحابہ کے ہم القاب بعض دفعہ بولتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا جوش میں آ کر مریدوں نے کہہ دیا، یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اب حضور کا ایک صحابی ابی بن کعب، کیا نام ہے؟ ابی بن کعب، نبی علیہ السلام نے اپنے ارشاد میں یہ فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو ابی بن کعب سے سیکھے۔ سند مل گئی؟ سند مل گئی کہ نہیں؟ فرمایا جس نے قرآن سیکھنا ہو، کئی بندوں کا نام لیا اس میں ایک نام، جس نے قرآن سیکھنا ہو ابی بن کعب سے سیکھو، جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، اقرأ میری امت کا سب سے بڑا قاری، میری امت کا سب سے بڑا قاری، یہ ان کو لقب اقرأہم، میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے ابی بن کعب، جس نے قرآن سیکھنا ہو اس سے سیکھو۔ یہ لقب حضور سے ملے، یہ سندیں ادھر سے ملی ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام کے دربار سے لقب ملا، حضور کے طرف سے یہ لقب ملا، اقضاہم علی، اقضا میری امت کا سب سے بڑا جج، سب سے بڑا قاضی وہ کون ہے؟ علی ہے۔ وہ کون ہے؟ علی ہے۔ علی میری امت کا سب سے بڑا جج ہے، سب سے بڑا قاضی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کا کوئی تنازع ہو، کسی معاملے میں کوئی تنازع کرتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو جھگڑا بنتا تو نہیں ہے، لیکن تم نے جھگڑا کھڑا کر دیا ہے تو فیصلہ علی سے کروا لو۔ فیصلہ کس سے کروا لو؟ امت نے اتفاق سے سیدنا صدیق اکبر کو حضور کا خلیفہ بنایا، پورے اتفاق سے۔ خلیفہ اول کون ہے؟ سیدنا صدیق۔ ایک طبقہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، میں کہتا ہوں نہیں مانتے، علی سے فیصلہ کروا لو۔ علی نے اگر بیعت کی ہے تو ابو بکر کو خلیفہ مان لو، اگر نہیں کی ہے تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ کس سے فیصلہ کروا لو؟ علی سے۔ حضرت عمر دوسرا خلیفہ ہے، فیصلہ کس سے کروا لو؟ علی سے کروا لو۔ حضرت عثمان تیسرا خلیفہ ہے، فیصلہ کس سے کروا لو؟ علی نے ان تینوں کی بیعت کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو ہم ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں، علی کا فیصلہ ہے۔ عمر کو دوسرا مانتے ہیں، علی کا فیصلہ ہے۔ عثمان کو تیسرا مانتے ہیں، فیصلہ کس کا ہے؟ علی کا۔ یہ امت کا جج ہے۔ خیر باتیں ادھر ادھر چلی گئی۔ جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، گزشتہ جمعہ ہم نے واقعہ معراج کے متعلق موٹی موٹی گفتگو کی تھی،
آپ نے آ کر قریش مکہ کو وہ واقعہ بتایا کہ رات اللہ نے مجھے اس طرح سیر کروائی، تو ان سب نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم نہیں مانتے۔ پھر وہ مختلف سوالات کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے سوالوں کے جواب بھی دے دیے، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے ہم اس بات کو مانتے نہیں کہ ایک آدمی راتوں رات یہاں سے بیت المقدس، ادھر سے آسمانوں پر، پھر سدرہ پر، پھر کہاں کہاں یہ کہہ رہے میں ہو کے آیا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، ہم نہیں مانتے۔ سب نے انکار کر دیا، کذبوہ، سب نے انکار کر دیا۔ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کی تصدیق کی سیدنا صدیق اکبر نے۔ کس نے تصدیق کی؟ میں کہتا ہوں عجیب بات ہے، جو جھٹلانے والے تھے انہوں نے بھی کمال جھٹلایا ہے، جو جھٹلانے والے تھے انہوں نے بھی کمال جھٹلایا، کمال۔ وہ جھٹلانے میں سب سے اعلیٰ درجے کے کذاب، کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا کافروں نے، حضور نے ان کو بتائی بات، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے تصدیق کی، ان کی تصدیق بھی کمال تصدیق ہے، کمال تصدیق ہے۔ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابھی تک بات نہیں سنی، ایک کافر نے جا کر ابو بکر سے کہا، ابو بکر یار ایک بات تو بتا، تو سمجھدار آدمی ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات میں یہاں سے گیا، مکہ سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں گیا، پھر وہاں گیا، پھر وہاں گیا، اور پھر میں راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو یہ ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بھئی کہنے والا کون ہے؟ اگر کوئی کہے تو پھر یہ سچ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کہنے والا میرا محبوب محمد ہے تو پھر سچ ہے۔ کہنے والا کون ہے یہ بتاؤ، بات چھپاؤ نہیں۔ کوئی کہے تو جھوٹ ہے، لیکن میرا محبوب محمد کہے تو پھر کیا ہے؟ سچ ہے۔ جس نے پیغمبر کی زبان سے بات سن کر جھٹلا دیا وہ کتنا بڑا بدبخت ہے، اور جس نے پیغمبر کی بات کافر کی زبان سے سن لی اور پھر بھی اس نے کہا کہ اگر میرے نبی کی یہ بات ہے تو سچ ہے، وہ کتنا بڑا صدیق ہے۔ اس کو لقب ملا صدیق، پیغمبر کی تصدیق کرنے والا۔ تو قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والذی جاء بالصدق، ایک وہ شخصیت، وہ ذات ہے جو سچائی کو لے کر آئی ہے، یعنی سچ لے کر آئے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صدق کو لے کر آنے والا۔ والذی جاء بالصدق، ایک صدق کو لانے والا، وصدق به، اور دوسرا صدق کی تصدیق کرنے والا، اولئک هم المتقون، یہ اللہ کے خاص متقی بندے ہیں، جس نے جو صدق کو لایا وہ بھی اور جس نے صدق کی تصدیق کی، دونوں اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں، اس اللہ کے ہاں سب سے بڑے مقرب ہیں، سب سے بلند مرتبے اور شان والے لوگ ہیں۔ تو اس طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر صدیق کا لقب ملا۔ صدق تو میں نے تصدیق کی کہ انت صدیق، تو صدیق بن گیا ہے۔ تو اس کے بعد سے تمام صحابہ اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ ان کو صدیق اکبر کے لقب سے یاد کریں۔ باقی باتیں اگلے بیان میں انشاءاللہ۔